صفدر صاحب نے ایک نجی چینل پہ انٹرویو دیا، اس میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے، اور کیا وہ اپنی علیحدہ پارٹی بنانے کے چکروں میں ہیں کیپٹن صفدر صاحب، یہاں وہ پی ٹی اے میں چلے جائیں گے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، نیمرولوجسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا آپ کو ریمیڈی ڈاکٹر صاحب ضرور دیں گے۔ ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے۔ لاسٹ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کیپٹن صفدر صاحب نے ایک نجی چینل پہ انٹرویو دیا، اس میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے اور میسیجز آئے کہ اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ بتائیں کہ ذائچہ کیا کہتا ہے کیپٹن صفدر صاحب کا، کیا وہ اپنی علیحدہ پارٹی بنانے کے چکروں میں ہیں کیپٹن صفدر صاحب، یہاں وہ پی ٹی اے میں چلے جائیں گے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ یہ باتیں جو کر رہے ہیں لوگ، اس حوالے سے آپ نے کیپٹن صفدر صاحب کا ذائچہ بھی بنایا ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیا وہ پی ٹی اے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب کیا معاملات ہیں، اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں۔ وہ جو ان کا انٹرویو نجی چینل پہ چلا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ اس کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں جناب، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا۔ اچھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیر اختیاری طور پہ انسان کہہ دیتا ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب بیسیکلی ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ ہر انسان اچھا ہے، بنیادی طور پہ ہر انسان اچھا ہے۔ یہ پھر وقت، حالات جو ہیں، اس کی چوائسز ڈیسائیڈ کر کے لوگوں کی نظر میں اس کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی نظر میں وہ اچھے ہوں گے۔ تو بیسیکلی جو قدرت ہے وہ اپنا ایک ٹرن لیتی ہے، اور ضمیر انسان کا جو ہے وہ جب انسان کو اکساتا ہے اس چیز پہ تو وہ سچ نکل جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان کا ذائچہ جو ہے کیپٹن صفدر صاحب کا، وہ یہ کہتا ہے کہ سوچ ان کی ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہی ہے۔ پارٹی میں تو ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ تو ان کا ایک گہرا تعلق ہے اور بڑا عزت احترام والا تعلق ہے، مگر سوچ یہ ایک اپنی رکھتے ہیں۔ ایک ان کا ظاہر ہے فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اس حساب سے بھی ایک مخصوص ان کی ٹریننگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید کسی دباؤ کو محسوس کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں، یا جس طرح سے بھی ہے، کیونکہ ان کا جو جوپیٹر جو ہے وہ کانشینس، نفس، ضمیر کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ جہاں ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں نا، جو جوپیٹر ہے، تو یہ ہے کہ اس وقت جو وقتی ذائچہ ہے کیپٹن صفدر صاحب کا، وہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو مرکری ان کا تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ بیکورڈ سٹیپ میں ہے، اور دوسرا ان کا جو مون ہے، مون جذبات کا جو ہے مرکز ہے، اس سے ہمارے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو جوپیٹر ہے وہ، یہ تین چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک جو ہمارا فوجی ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی جو سرحد ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان ماں ہے ہمارے ہر فوجی کی۔ تو وہ فوجی جو سرحد پر کھڑا ہوا ہے، جس کو ہم نہیں جانتے، جو ہمیں نہیں جانتا، مگر وہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے، کیسی مطلب آپ دیکھیں نا کیسی شخصیت ہے وہ فوجی ہمارے لیے۔ تو اب یہ کیپٹن صفدر صاحب بھی بیسیکلی تو فوجی ہیں نا۔ پاکستان ان کے لیے سب سے پہلے شعور میں، لا شعور میں تو ہے نا، ہر پاکستانی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو غدار کا لیبل لگا دیتے ہیں، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ وقت اور ماحول جو ہے وہ چیزوں کو صحیح طرف یا کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے جو بات کی، اس سے یہ ظاہر ہوا، بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ کیپٹن صاحب جو ہیں وہ کہیں پی ایم ایل سے علیحدگی تو نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب کی طرف تو نہیں جا رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نیا بیانیہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کی اچھائی کر کے، اور کسی اور محترم ادارے کی جو ہے وہ بدصفتی کر کے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, وہ اس کے حساب سے اس وقت ہی از اسپیکنگ ہز ہارٹ آؤٹ, وہ اپنے دل کی بات وہ کر رہے ہیں. اور کوئی بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں جس طرح سے سیاست ہمارے ہاں ہو رہی ہے, ذاتیات کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس ایسے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, آڈیوز آ رہی ہیں, ایک دوسرے پہ گند اچھالا جا رہا ہے. تو ایسے میں اگر میں سمجھتا ہوں کیپٹن صفدر صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں, خاص طور پہ عمران خان کے اس وقت مخالفت میں ڈھیر ساری جماعتیں ہیں. تو کیپٹن صفدر ان سب جماعتوں سے جو اوپر جماعت ہے جو اس وقت حکمران ہے اس سے ان کا تعلق ہے. ایک ضمیر والی اس بندے نے بات کی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, یا انہوں نے جو ان کا ذائچہ ہے اس کے حساب سے جو وقت چل رہا ہے انہوں نے اس حساب سے بات کی ہے. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں ان کا ذائچہ دیکھ کے. اور دوسرا یہ کہ اپنی پارٹی جہاں تک بنانے کی بات ہے تو ہر بندے کی ایک اپنی جو ہے وہ سوچ ہے, ممکن ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بندہ جو سوچ علیحدہ رکھتا ہے وہ پارٹی بھی علیحدہ کر سکتا ہے, پارٹی علیحدہ بنا بھی سکتا ہے, مگر اس کے چانسز کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا, مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں ایسے انہوں نے جسٹ ایک بات کی ہے جو ان کو لگی صحیح لگی انہوں نے کر دی. جی بالکل, ان کا جو جوپیٹر ہے, مرکری ہے اور جو مون ہے وہ اس وقت ایک ایسی نظر بنی ہوئی ہے کہ جس کے تحت وہ ایسی باتیں کریں. انہوں نے ایک اور بھی کنٹروورشل بیان دیا تھا, اس کی میں بات نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ اس وقت وہ تھوڑے سے نا کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں کہہ سکتے ہیں, وہ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی, مطلب فیوچر میں ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ ڈیسیژن لیں. دیکھیں میں نے تو کہا ہے جس کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب بھی بڑے محترم ہیں, بھائی ہیں, مگر یہ کہ سوچ ڈفرینٹ ہے. ممکن ہے کہ وہ کوئی اسٹیپ اس طرح کا لیں جس میں ان کو بہت زیادہ, ابھی بھی دیکھیں مخالفت ان کو آ رہی ہے, اوپوننٹ پلانٹ ان کے لگے ہوئے ہیں, اور ان کو ان کے گھر سے بھی آئی ہوگی مخالفت, ظاہر ہے فیملی کی طرف سے بھی, اور ظاہر ہے پارٹی کے لیے بھی یہ چیز ان کے پارٹی کے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہے مخالفت تو آئے گی. تو مخالفت ہے, میں بھی اس کی وجہ سے آ کے یا تو وہ تھوڑا عرصے کے لیے سائلنٹ ہو جائیں یا پھر وہ کوئی اسٹیپ لے لیں. دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. سر وہ پارٹی بھی ایک بن رہی نا شاہد خاقان عباسی والی, نون لیگ سے جو وہ الگ ہوئے ہیں, تو کہیں اس میں تو نہیں آپ ہمیں نظر آئیں گے فیوچر میں؟ نہیں, اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے جی کنگس پارٹی بن رہی ہے, اس کو کوئی اور بنوا رہا ہے, اس میں شاید خاقان عباسی ہو سکتے ہیں, چودھری نثار ہو سکتے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. دیکھیں لوگ اس وقت نا, یہ سال ہے سمجھیں 2023 ہے, مرکری اور وینس کا سال. مرکری لارڈ آف کمیونیکیشن ہے, وینس جو ہے پالیٹکس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو اس وقت لوگ اپنی اپنی بات کریں گے, جو ذائچہ پاکستان کا ہے اس کے حساب سے لوگ اپنی اپنی بات کریں گے. ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور آگے بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اسی طرح یہ محترم ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ بھی اپنا کنسرن اس وقت جو ہے شو کر رہے ہیں. درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, کسی وجہ سے مجبور تھے یا ہیں, یا جو بھی معاملات ہیں ان کے ڈسپلنز ہیں, مگر کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, دے آر ویری گڈ پیپل, مگر پارٹی پالیسیز کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ان کو فالو کرنی پڑتی ہیں. مگر ذائچے ان کے میں نے پڑھے ہیں, پرسنلی بھی کچھ لوگوں سے میری 1-to-1 ملاقات بھی رہی اور ہوتی بھی ہے. تو یہ ہے کہ دے آر گڈ پیپل اینڈ ناؤ دے آر تھنکنگ ٹو اسپیک دیئر سولس اینڈ ہارٹس آؤٹ, کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بڑا زبردست آپ نے یہاں پر ذائچے کو بریف کیا اور بہت سے لوگوں کے سوالات کے جواب دیے. اور یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, اس کو پلیز مطلب اس طرح سے نہ لیں. سپریشن ایک حد تک جو ہے نا وہ غلط چیز پہ ٹھیک ہوتا ہے, کسی کی کمیونیکیشن کو روکنا یہ ویسے ٹھیک نہیں ہے, اور وہ بات جو کسی کی تصحیق میں نہیں جا رہی, کسی کی انسلٹ نہیں کر رہی, ایک جنرل لاجک کو ڈسکرائب کر رہی ہے بغیر کسی کو پن پوائنٹ کیے, بغیر کسی کی طرف فنگر پوائنٹ کیے. اگر ایک بندہ اپنی رائے دے رہا ہے وہ غلط ہو سکتی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس کا احترام کر سکتے ہیں, مگر دبانا اس طریقے سے جو ہے وہ تو نہیں ہے صحیح. مگر یہ کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ میرا نہیں خیال, شاید علیحدہ ہو جاتے ہیں پارٹی سے تھوڑے عرصے کے لیے, مگر یہ لوگ پھر آتے ہیں. ظاہر ہے ان کی ایک افیلیشن ہے, ان کا مون گھوم کے دوبارہ پھر اسی طرف آتا ہے.
تھینک یو سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیپٹن صفدر اور یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں یہ مطلب نہیں جائیں گے. جو لوگوں کے سوالات تھے, آپ لوگوں کے جو کوشچنز آ رہے تھے, وہ ہم نے اس میں ذائچہ دیکھ لیا ہے اور وہ آپ سے ڈسکس بھی کر لیا ہے. شاہد خاقان عباسی کی پارٹی میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں نہ جائیں, اب یہ وقت پہ چھوڑتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اسٹرالوجی سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ آپ کو پوائنٹس بتا دیے ہیں تاکہ آپ کو اویئرنیس مل جائے. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں. پاکستان زندہ باد زیادہ سے زیادہ لکھیں. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں. اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا ٹاپک بھی آپ لکھیں. ہم آپ کا ٹاپک پڑھیں گے اور اس میں سے بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اسٹرالوجی سے جانیں گے, اور ڈاکٹر صاحب جو بھی بات کریں گے اس پر بات کر کے اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.